أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وبارک صلی علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على حبیبه الرؤوف الرحیم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا، شروع ہی فرما رہا ہے اللہ خبردار، Allah, beware. Allah, be attentive. Allah, ہوشیار. اے اللہ، تو سب کو خبردار کر رہا ہے، تو سب کو بیدار کر رہا ہے، تو سب کو ہوشیار کر رہا ہے. کیا اپنی جلالت شان کا ذکر کرنے جا رہا ہے؟ کیا اپنی کبریائی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا تو جواب ملتا نہیں. اپنی شان جلالت کا ذکر کرنے نہیں جا رہا، اپنی کبریائی کا ذکر کرنے نہیں جا رہا ہوں، اپنے محبوبوں کا ذکر، اپنے ولیوں کا ذکر، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. سوچو، دوستوں کا ذکر بھی دوست ہے، محبوبوں کا ذکر بھی محبوب. تو ذکر بعد میں کروں گا، اللہ کہہ کے اہتمام پہلے ہو رہا. توجہ چاہو، ذکر بعد میں اللہ کہہ کر کے اہتمام ذکر
پہلے ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا اولیاء کرام کے ذکر کا اہتمام کرنا اللہ کی سنت ہے. اولیاء کرام کے ذکر کا اہتمام کرنا اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی تو رسول کی سنت اللہ کی، رسول کی سنت اللہ کی. سبحان اللہ. نماز اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں، اس لیے کہ اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، وہ سب کا معبود ہے. تو ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی مولانا راشد ضیاء نعیمی اشرفی کے پیچھے، تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی، اور آپ اللہ کے ولی کامل سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی محفل کا، ان کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں تو خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالم فیضان خواجہ صاحب. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ اللہ میں بڑا زور ہے. یہ اللہ ہی کا تو زور ہے کہ آپ یہاں آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی مغرب پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں، پھر عشاء میں آتے ہیں، مگر ابھی تک بیٹھے ہیں مغرب بعد سے. یہ بھی اللہ کا زور ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا اللہ تو قافلہ چلا، اور شیطان نے ہاتھ ملا. یہ بھی سن لی، شیطان نے ہاتھ ملا، نہ چلی اس کی کوئی کلا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ. تو جو اللہ والے ہیں وہ بھلا والے، جو اللہ والے ہیں وہ بھلا والے ہیں، اور جو اللہ والے نہیں وہ بلا والے، وہ بلا والے ہیں. زیادہ کچھ کہنا نہیں، بس اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ان اولیاء اللہ، یہ جو میرے اولیاء ہیں، یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو میرے محبوبان بارگاہ ہیں، یہ اولیاء کرام کی شان یہ ہے. سبحان اللہ. اللہ خالق ہے، مالک ہے، مگر وہ اپنے محبوب بندوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان کا ذکر بڑے شان سے کر رہا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. No fear come upon them and not they grieve. نہ انہیں کوئی خوف، نہ انہیں کوئی غم. تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں جو خوف و ہراس اور حزن و غم میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ جسے بے خوفی اور بے غمی کی سند عطا فرما. میرے یہ بندے ہیں سادہ مزاج، ہے سادہ لباس، ہے بہت ماڈسٹ، ہے بہت متواضع، بہت نرم خو، نرم مزاج، سادہ طبیعت رکھنے والے، مگر ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم، خوف ان کے اوپر نہیں. لا خوف علیہم آیا، خوف ان کے اوپر نہیں ہے، خوف ان کے نیچے ہے. یعنی خوف بھی ان سے خوف کھاتا ہے، خوف بھی ان سے خوف کھاتا ہے، ڈر بھی ان سے ڈرتا ہے، اور غم بھی ان سے غمگین رہتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف نہ انہیں کوئی غم. تو دیکھیے فیئر مستقبل کا ہوتا ہے، آنے والے دن فیوچر کا فیئر ہوتا ہے، اور غم حزن اگر ہوتا ہے پاسٹ کا ہوتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے. اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے منیوں کا نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف. کیوں؟ ان کا ماضی بھی شاندار، ان کا مستقبل بھی شاندار، ان کی دنیا بھی شاندار ہے، ان کی آخرت بھی شاندار. تو تم بھی اگر اپنے دین اور دنیا کو شاندار بنانا چاہتے ہو تو میرے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو.
کی بارگاہوں سے وابستہ ہو جاؤ، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لو، ان کے قدم پہ اپنے سروں کو جھکا دو، تو تم بھی خوف سے نجات پا جاؤ گے، تم بھی غم سے نجات پا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں خوف کیا ہو، انہیں غم کیا ہو، یہ تو بڑی طاقت والے ہیں، اللہ ان کو بڑی قدرت عطا فرماتا ہے، بڑی پوٹنسی، بڑی قدرت، بڑی طاقت عطا فرماتا ہے۔ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لا زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بہت آپ نے سنا ہوگا علماء کرام، لا زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کے ذریعے سے بندہ میری قربت تلاش کرتا رہتا ہے، میری قربت، نزدیکی، نیئرنس، کلوزنس ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، حتی احببت، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا، وہ ہماری محبت میں دوڑتا پھرتا ہے، ہم اسے اپنا محبوب بنا اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے مجھ سے محبت کی تمنا میں سرگرداں، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ہم سے کیا محبت کرو گے، ہم خود تم سے محبت کرنے والے، ہم خود تم سے حتی احببتو، فإذا احببتو، تو جب ہم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا گریڈ، اس کا رینک، اس کی شان کیا ہوتی ہے، تو ارشاد فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں کان بن جاتا تھا جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ، آنکھ بن جاتا تھا جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کام کرتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو جنت کے پھل اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور وہ نظر بڑھاتا ہے تو فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، یہ شان ہے، تو اب بولو جس کی یہ شان ہے اس کی قدرت کا عالم کیا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، تو پھر اسے خوف کس کا ہوگا، خوف اسے ہوتا ہے جو کمزور ہو، خوف اسے ہوتا ہے جو کمزور ہو، جو طاقتور ہو اور سب پہ غالب ہو، اسے تو خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ ساری دنیا اور خاص طور سے ہمارا جسم 4 چیزوں سے بنا ہے، تم لیجیے بہت شارٹ میں تیزی چل رہا ہوں، 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، مٹی، ہوا، آگ، پانی سے ہمارا جسم بنا ہے، سبحان اللہ، یہ 4 عناصر ہیں جن سے آدمیوں کا جسم بنتا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اولیاء کرام کی کہ اللہ نے مٹی کو بھی ان کے اختیار میں دے دیا، آگ کو بھی ان کے اختیار میں دے دیا، ہوا کو بھی ان کے اختیار میں دے دیا، پانی کو بھی ان کے اختیار میں۔ زیادہ تفصیل میں ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، بھائی اتنی بات بتا دوں اشارتاً کہ خدا کی قسم اگر ہوا پر خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری کا اختیار اگر ہوا سے دیکھنا ہو تو وہ دیکھو، وہ شیطان سب سے بڑا جادوگر آیا، اس نے پرواز لی، فلائٹ لی، اور اڑتے ہوئے کہا دیکھیے ہماری روحانی طاقت یہ ہے کہ وہ آیا، اچھا آپ بتاتے ہیں،
اپنے قدم سے لگی ہوئی جوتی، قدم سے لگی ہوئی جوتی اتاری اور ہوا کو حکم دیا لے جا، اور اس جادوگر کو سر مار، وہ جوتی اڑی، ہوا لے کے اڑی۔ ہوا حضرت خواجہ غریب نواز کے حکم کی تابع ہے، لے کے اڑی اوپر ہوئی اور پھر سر پر پڑنے لگی، حتیٰ کہ پیٹتے ہوئے وہ جوتی حضور کے قدموں میں، وہ قدموں میں گر گیا اور پھر اسلام لے آیا، پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہوا پہ اتنا اختیار، مگر اختیار آپ اختیار کے لیے نہیں دکھاتے، ایک کافر جادوگر کو ایمان پر آمادہ کرنے کے لیے دکھاتے۔ یہ ہے شان اور یہ ہے فیض اور یہ ہے قوت اور یہ ہے پیغام اور یہ ہے مشن خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس جادوگر کو اپنے سے نہیں، اپنے نالین سے، اپنی جوتی سے سیدھا کر دیا، ہدایت کو لے آیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جوتی حضرت خواجہ غریب نواز کے قدم سے لگی تو اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ ہوا میں اڑنے لگی، ہوا میں اڑنے لگی۔ تو مومنو، اگر تم بھی خواجہ کے قدم سے وابستہ ہو جاؤ تو تم بھی بلند ہوتے رہو، تم بھی ترقی کرتے رہو۔ اور دیکھیے پانی، تو پانی کا تو مشہور ہے، معلوم ہوا کہ انا ساگر کو پہلا بٹھانے کے لیے، پابندی کے لیے راجا نے فوج بھیج دی ہے۔ ابھی فوج جو ہے انا ساگر پر کنٹرول کر لے گی، یہ قطرہ پانی نہیں ملے گا، سب پیاسے رہیں گے، کیسے وضو کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے کھانا بنائیں گے، وضو کریں گے، کیا کریں گے؟ حضور کو معلوم ہوا تو مسکرائے اور اپنے خادم جو ابھی بھی ایمان لایا تھا اس سے کہا جاؤ میرا پیالہ لے جاؤ، جاؤ پیالہ لے جاؤ، انا ساگر سے پانی لے آؤ۔ وہ سوچنے لگا ایک پیالہ پانی ہم لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگا، پیاس بجھائیں گے، کھانا بنائیں گے، کہ وضو کریں گے، غسل کی ضرورت ہے غسل کریں گے، ایک پیالہ پانی کیسے ہم لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ مگر عقیدت مند تھا، نیاز مند تھا، آج کے لوگوں کی طرح نہ تھا۔ چنانچہ چلا انا ساگر کی طرف، اور انا ساگر سے کہا اے انا ساگر، خواجہ غریب نواز اجمیری نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ پانی سے پیالہ بھر جائے۔ اتنا سننا تھا، جیسے ہی اس خادم نے پیالہ جھکایا تو موجیں اٹھ کر پیالے میں آنے لگی۔ اب شادی، محمد شادی یا شادی کو جو بھی آپ نے اس کا نام، پہلے اس کا نام شادی دیو تھا، تو وہ حیرت میں کہ پانی موجیں بن کر کے خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیالے میں آ رہا ہے، پیالہ بھر نہیں رہا، جا کہاں رہا ہے اسے نظر نہیں آ رہا پانی جا کہاں رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے۔ اور جب دیکھ رہا ہے تو سارے انا ساگر کا پانی سمٹ کر چلا رہا ہے، پانی پیالہ بھرا کب؟ جب انا ساگر خالی ہو۔ اور ذرا دیکھو کہ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نئے خادم جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا، اس کو اتنی طاقت دے دی کہ انا ساگر کا پورا پانی ہاتھ میں لیے چلا، انا ساگر کا پورا پانی ہاتھ میں لیے ہوئے چلا رہا ہے۔ اب جب پرتھوی راج چوہان کی فوج پہنچی تو دیکھا انا ساگر خالی، کہا دوبارہ مقدری خالی، ساری طاقت تو اس روحانی شہنشاہ کے پاس ہے۔ پانی میں بھی اس کو اختیار، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ہوا کی سن لیا، پانی کی سن لی، اور مٹی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اجمیر شریف پہنچے
تو بیٹھنا چاہا تو بادشاہ کے خادم آئے، سپاہی آئے، کہا یہاں سے اٹھو، کہا کیوں؟ کہا یہاں راجا کے اونٹ کیمل صاحب کنگ، ہمارے راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ کہا اچھا تو بٹھا دو اپنے اونٹ کو۔ تو جب اونٹ کو ان سپاہیوں نے وہاں بیٹھانا اور آپ نے جگہ خالی کر دی تو اونٹ ایسا بیٹھے کہ جب اٹھا رہے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہے، بیٹھ گئے۔ یعنی مٹی پر، زمین پر اتنی قوت، اتنا اختیار، اتنا پاور کہ مٹی نے چپکا لیا، اونٹوں کو چپکا لیا، چھوڑی نہیں رہی۔ تو مٹی میں اختیار، کیا بتاؤں، آگ پہ بھی اختیار دیکھ لو۔ ایک بار آپ آتش کدا، آگ پرستوں، آگ کی پوجا کرنے والوں کے آتش کدا سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ پجاریوں یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو دیوتا ہے، یا وہ بھگوان ہے، دیوتا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کہا کب سے پوجا کر رہے؟ کہا ہم لوگ زندگیاں گزر گئی، کتنے جنریشن گزر گئی آگ کی پوجا کرتے ہوئے۔ کہا تو آگ تم سے بہت راضی ہوگی، بہت خوش ہوگی تم سے۔ کہا ہاں بہت خوش ہے، ہماری ہر دعا پوری کرتی ہے، ہر پرارتھنا پوری کرتی ہے۔ کہا اچھا بہت چاہتی ہے تم کو؟ کہا تو یہ پجاری کی گود میں ایک بچہ تھا، خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو دیا۔ کہا پجاریوں دیکھو میں تمہارے آتش کدے میں جا رہا ہوں، تمہارے بھگوان کو اپنے پیروں سے کچلنے جا رہا ہوں، تمہارے بھگوان کو اپنے پیر سے کچلنے جا رہا ہوں۔ اب چلانے لگے کہ تم کہیں بھی جاؤ ہمارے بچے کو۔ کہا سنو جو میرے گود میں آ گیا ہے آگ اسے جلا نہیں سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں تو میں، میرا جسم تو میرا جسم، میرے قدم تو قدم، میری جوتی تو جوتی، جسے میں لے لوں اسے بھی آگ جلا نہیں سکتا۔ دیکھا آگ چلتے رہے، بہتے رہے اور یہ سب دیکھتے رہے، اور جب بچے کو لے کر کے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو سارے پجاری آپ کے قدموں پہ گر گئے اور کہا حضور جب میرے دیوی دیوتا کا یہ حال ہے کہ آپ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ہم اتنے دنوں سے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے ہیں لیکن ہم اگر تھوڑا سا قریب جائیں تو جلا دیتے، لیکن آپ کو یہ اتنا مانتی ہے تو آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا رسول سچا ہے۔ کلمہ پڑھا دیجیے، پڑھا دیا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ارے مٹی پہ بھی ان کا اختیار، پانی پہ بھی ان کا اختیار، ہوا پہ بھی ان کا اختیار، آگ پہ بھی ان کا اختیار۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان سب اختیارات پاور کے باوجود الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی ہیں جو ایمان والے۔ تم کیا ایمان کا دعویٰ کرتے چلے ہو کلمہ پڑھانے، ایمان کے بڑے دعوے دار ہو، کلمہ پڑھانے نکلے ہو، کلمہ پڑھانے کے لیے پھر رہے ہو، ارے پھر رہے ہو کہ پھر گئے؟ ارے یہ پھر رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ پھر گئے، کیونکہ صراط مستقیم سے پھر گئے اس لیے پھر رہے، انعمت علیہم کے راستے سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے راستے سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، ارے پھر جانے کا موال ہے جو پھر رہے ہیں۔
اللہ ان پھرنے والوں سے بچائے. ہم تو کہتے ہیں ان کو بھی پھرنے سے بچائے گا, ان کو بھی. الذین آمنوا, اگر ایمانی کلمہ پڑھنا ہے تو ان میرے ولیوں سے پڑھو کہ ایمان کی سند ہم دے رہے ہیں. خدا ان کے ایمان کی سند عطا فرما. اب سند لوگے تو سند والے سے لوگے کہ بے سند سے؟ بولو, سند لوگے تو سند والوں سے کہ بے سند سے؟ ایمان کی سند اگر لینا ہے تو سند والے اولیاء کرام, اس لیے اولیاء کرام کے ہاتھوں پہ ہم بیعت ہوتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, مرید ہوتے ہیں ان اولیاء کرام کے ہاتھوں پہ تو سند ایمان کی سند. وَقَانُوا يَتَّقُونَ, یہی ہے تقوی والے, یہی ہے. تو ایمان کی دولت لینی ہے تو میرے ولیوں کے پاس جاؤ. راجہ غریب نواز سلطان میری مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سے, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ تو ایمان کی دولت بھی ملے گی اور تقوی کی دولت بھی ملے گی. یہی ہے تقوی والے, اور ان کے دشمن تو لقوہ والے. لقوہ سمجھ رہے ہو؟ اللہ لقوہ سے بچائے, لقوہ والوں سے بھی بچائے. ان تقوی والوں کے دامن سے وابستہ الذین آمنوا, یہ ہیں ایمان والے, یہ ہیں تقوی والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان و تقوی کا صدقہ عطا فرمائے اور آخری وقت تک ہمیں ان کی محبت اور خدمت